الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر دہرا لیجئے، پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبان المعظم کی آج 29ویں تاریخ 1442 ہجری. اپریل 2021. یوم الثلاثہ، سہ شنبہ، ٹیوزڈے، منگل. پارہ پہلا الف لام میم، سورۃ البقرہ دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 29. پچھلے آڈیوز میں نے مختصر طور پر یہ بات کہی تھی کہ یہاں جو فرمایا گیا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہاں پر جو لام ہے یہ لام فائدے والا لام ہے، انتفاع والا لام ہے. اس کا مطلب یہ ہے، علماء نے مسئلہ یہ نکالا کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں وہ ساری مباح ہے. اشیاء جو ہیں، چیزیں جو ہیں، ان کی اصل اباحت ہے، مباح، جب تک کہ شریعت اس کو حرام قرار نہ دے. جب تک کہ شریعت کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتی ہے، کسی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اس چیز کو حرام کہے. ہر چیز مباح ہے، شریعت آ کر اسے حرام قرار دیتی ہے یا واجب. جب تک کہ شریعت کا کوئی حکم نہ ہو، ہر چیز کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں شریعت نے حرام کر دیا، اب وہ چیز حرام ہو گئی. میری اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے اور مجھے سمجھانے کے لیے، میں آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں، تمام تفاسیر میں یہ باتیں ہیں، پر تبیان القرآن میں بڑے پیارے انداز میں اور علمی انداز میں اس بحث کو قاری غلام رسول سعیدی صاحب نے تحریر فرمایا ہے. تو میں آج کے اس آڈیو میں، سمجھ لیجئے، اسی عبارت کو میں پڑھوں گا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تبیان القرآن جلد اول، پیج نمبر، صفحہ نمبر 329، والیوم 1، پیج نمبر 329. تبیان القرآن. آپ لکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا. پھر آپ وہی آگے لکھتے ہیں کہ اس آیت میں لام جو ہے، لکم، لام ہے نا، لکم، تمہارے لیے، یہ لکم کا لام جو ہے یہ انتفاع کے لیے ہے، یعنی فائدے والا لام ہے. یہ لام انتفاعیہ کہتے ہیں اسے، کہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے ہیں. آپ آگے فرماتے ہیں، اس آیت سے جمہور فقہا اور اصولیین نے یہ استدلال کیا ہے کہ احکام شریعہ کے وارد ہونے سے پہلے اصل میں سب اشیاء مباح ہیں. جی وہ بات میں نے کہی. یہاں پر کتاب صاحب کہتے ہیں کہ تمام فقہا اور جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا یہی مذہب رہا، یہی ماننا ہے کہ جب تک کہ شریعت کا حکم وارد نہ ہو جائے، ہر چیز مباح ہے. پھر جب احکام شرعیہ وارد ہوئے تو بعض کام واجب ہو گئے اور بعض کام حرام ہو گئے. مثال کے طور پہ شراب نوشی، یعنی شراب پینا اور کتوں کے ساتھ کھیلنا اور تصویریں وغیرہ بنانا پہلے مباح تھا، اور جب شریعت میں
ان سے ممانعت وارد ہو گئی تو یہ کام حرام ہو گئے. شراب پینا سب کو پتہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے، یہاں تک کہ اسلام آنے کے باوجود صحابہ کرام مسلمان ہونے کے باوجود بھی شراب پیتے تھے. کوئی تصویریں بناتا تھا، کوئی کتوں کے ساتھ کھیلنا، یہ ساری چیزیں اس وقت میں مباح تھیں. دھیرے دھیرے شریعت کے احکام آتے گئے اور جب حکم آ گیا شراب حرام ہو گئی، کتوں کے ساتھ کھیلنا حرام ہو گیا اور تصویریں بنانا حرام ہو گیا. تو اب یہ چیزیں جو پہلے مباح تھی اب حرام ہو گئی. اس کو یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے، اس لیے میں اتنا ڈیٹیل سے جا رہا ہوں. اس کو سمجھنے کی بات ہے، قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے. اب آگے آپ لکھتے ہیں اسی طرح والدین کی اطاعت کرنا پہلے مباح تھا. ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی باتیں سننا، چاہے اسلام مسلمان ہو چاہے نہ ہو، کوئی غیر مسلم ہوگا وہ بھی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. اسلام میں بھی حکم آنے سے پہلے یہ سب مباح تھا. ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی حکم بجا لاؤ، مباح تھا. لیکن جب شریعت نے اس کا حکم دے دیا تو اب یہ مباح نہیں رہ گیا، اب یہ واجب ہو گیا. سمجھے آپ؟ ماں باپ کی خدمت کرنا حکم آنے سے پہلے صرف مباح تھا، لیکن اب جب شریعت نے حکم دے دیا کہ ماں باپ کے سامنے اف تک مت بولو، تو اب اس کا حکم مباح سے بڑھ کر واجب میں شامل ہو گیا. یعنی مباح مطلب وہ کام کہ جس کے کرنے میں ثواب، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، یہ ہے مباح. یہ آسان بتایا میں نے، جس کے کرنے سے ثواب ملے گا، نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو پہلے ایسا ہی تھا کہ ماں باپ کی خدمت کرو گے تو ثواب ملے گا، خدمت نہیں کی، اطاعت نہیں کی تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن جب شریعت کا حکم آ گیا تو اب ماں باپ کی اطاعت کرنا یہ واجب ہو گیا اور ان کی نافرمانی کرنا یہ حرام ہو گیا. تو یہ شریعت کا حکم آ گیا، مباح سے بڑھ کر وہ واجب ہو گیا. تو شریعت اسی طریقے سے مباح چیزوں کو یا تو حرام کر دے گی یا واجب کر دے گی. جب تک کہ حکم شرع نہیں آتا، جس چیز کے بارے میں شرع کا حکم نہیں ہے، آپ اس چیز کو اپنے من سے حرام نہیں کہہ سکتے. اسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں جن مشرکوں نے حکم شرع کے بغیر از خود اپنے آپ کسی چیز کو خود سے حرام کر لیا، جس طرح مشرکوں نے جانوروں کے نام رکھ لیے، صائبہ، بحیرہ وغیرہ جانوروں کو حرام کر دیا تھا. ان کا دودھ پینا، ان پر سواری کرنا، ان کا گوشت کھانا، سب کچھ حرام کر لیا تھا. اللہ عز و جل نے ان مشرکوں کی تردید فرمائی، ان کی مذمت فرمائی، اور اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی آیت پاک سورہ نحل میں نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے متعلق نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تاکہ تم اللہ پر بہتان باندھو. یہ اپنے من سے بنا لیا تھا انہوں نے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے. اسی طریقے سے ایک اور آیت پاک ہے سورہ یونس کی 59ویں آیت، اس کا ترجمہ آپ کہیے کہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تو تم نے کچھ اس میں حرام کر لیا اور کچھ حلال. آپ کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ آپ کہیے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو؟ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو خود سے حرام کرنا صحیح نہیں ہے جب تک اللہ اور رسول کسی چیز سے منع نہ کریں وہ چیز حلال ہے. یہ مسئلہ بالکل دھیان میں رکھیے گا. میں آگے اس کی کیوں اتنی ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں، آگے آ جائے گا انشاءاللہ. ایک حدیث پاک بھی آپ نقل کرتے ہیں آگے. آپ روایت لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھی، پنیر اور پوستین یعنی کھال کی قمیص کا چوغا، جو کھال کی قمیص سے، جانور کی کھال سے بنایا ہوا قمیص، اس کے بارے میں سوال کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز حلال ہے اس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، اور جو چیز حرام ہے اس کو اپنی کتاب میں حرام کر دیا، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سکوت کیا اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں. یہ حدیث پاک، قرآن کی آیت بھی حدیث پاک بھی، کہ جو حرام بیان کر دیا گیا وہ حرام، جو حلال ہے وہ حلال. اب بیچ میں کچھ چیزوں سے اللہ عز و جل نے، اس کے رسول نے، شریعت نے سکوت فرمایا ہے، یعنی ان کے کرنے میں
کوئی گناہ نہیں ہے، وہ چیزیں مباح ہے، جیسے اس آیت پاک میں لکم فرما کر کے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں تمہارے نفع کے لیے، فائدے کے لیے بنائی گئی۔ جب تک کہ شرع کا حکم نہ ہو ہر چیز مباح ہے اور جائز ہے اس کا کرنا۔ اس کے بارے میں پھر آپ نے تمام تفصیل دی ہے، مالکی مذہب کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ان کے حوالے دیے ہیں، احناف کے حوالے دیے ہیں، اور آپ نے صاف صاف یہ بھی بالکل تفصیل سے لکھا ہے بڑا بیضاوی شریف کے حوالے سے کہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام اشیاء نافعہ مباح ہیں، ہے نا، تمام اشیاء جن سے نفع حاصل ہوتا ہو وہ ساری مباح ہیں، جب تک کہ شریعت حرام نہ قرار دے کسی چیز کو آپ خود سے حرام نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد ان تمام کافی انہوں نے اپنے حوالے بھی دیے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ لکھتے ہیں جو جس کی وجہ سے میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں وہ وجہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ لکھتے ہیں قرآن، سنت اور فقہاء کرام کی آراء کے مطابق احکام میں اصل اباحت ہے، یعنی تمام چیزوں کے حکم میں اصل کیا ہے؟ مباح ہے، کہ ان کے کرنے میں ثواب، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، جب تک کہ شریعت اس کو حرام یا حلال واجب قرار نہ دے۔ مباح تو پہلے سے ہی شریعت یا تو واجب کر دے گی یا حرام کر دے گی۔ اور قرآن اور سنت میں جن کاموں کو فرض، واجب، حرام یا مکروہ نہیں قرار دیا گیا ان کے کرنے یا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مشاہیر اسلام کے فضائل اور سیرت کی مجالس کو منعقد کرنا۔ دیکھیے یعنی جس چیز کے کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا گیا، جس کی چیز کو شریعت نے حرام نہیں کہا، ایسے تمام کاموں کو کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو کام کیسے، کون کون سے کام ہیں؟ سیرت کی مجلس، سیرت کے بیانات وغیرہ، حضور کی سیرت، علماء کی سیرت، اولیاء کی سیرت بیان کرنا، ان کی مجلس منعقد کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا، صدقہ، خیرات اور دیگر عبادات کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگان دین اور اپنے رشتہ داروں کو پہنچانا، انفرادی نے اکیلے اکیلے یا سب مل کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا، تراویح میں با جماعت قرآن مجید کو ختم کرنا، وسیع و عریض شاندار مسجدیں بنانا، کتابوں کے لیے لائبریریاں قائم کرنا، قرآن پاک میں سورتوں کے نام لکھنا، 30 پارے بنانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام میں جلوس نکالنا، یعنی میلاد النبی کا جلوس نکالنا، صحابہ کے لیے محفلیں منعقد کرنا، ان کے ذکر کی مجلسیں قائم کرنا، مسجد میں محراب، منبر بنانا، یہ ساری چیزیں، ساتھ ہی ساتھ دینی مدارس، جو دینی مدرسے ہوتے ہیں، جب ان میں سالانہ امتحان جب ہو جاتا ہے تو اس کی رزلٹ جب تقسیم ہوتا ہے، نتیجہ جب آتا ہے تو ختم بخاری شریف ہوتا ہے۔ یہ ختم بخاری شریف، یہ پہلے بخاری شریف ہی نہیں تھی تو ختم کہاں سے آ گیا؟ حضور کے زمانے میں بخاری شریف ہی نہیں تھی، یہ بعد میں لکھی گئی، بعد میں جمع کی گئی، تو اس کا ختم ہر مدرسے میں ہوتا ہے، چاہے اہل سنت کے ہو، چاہے دیوبندیوں کے ہو، چاہے کسی کے مدرسے میں بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے اور سند تقسیم کی جاتی ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں ان کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ حضور یہ تمام کام اپنی اصل پر مباح ہیں، جیسے کہ آیت پاک میں لکم، تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی، یہ سارے کام جو ہیں یہ اصل پر ہیں، یعنی مباح ہیں، جب تک کہ شریعت کی کوئی حکم نہیں آتا کہ یہ حرام، اور ایسے ان چیزوں کو شریعت نے منع کیا نہیں، حرام کی کہیں پر کوئی دلیل موجود نہیں، ایک ہی چیز لے کر بیٹھے ہیں، بدعت بدعت بدعت، بدعت بھی نہیں بول پاتے، بدعت بدعت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کی تو طویل کافی اچھی بحث ہے بدعت کے بارے میں، تو پھر یہ کھڑے نہیں ہو سکتے انشاءاللہ۔ تو مطلب جب تک کہ شریعت کا کوئی پکا حکم نہ آ جائے، نہ شریعت میں کہیں پر یہ لکھا ہے کہ میلاد کی محفلیں مت مناؤ، جلوس مت نکالو اور صلاۃ السلام مت پڑھو، یہ حرام، جب تک کہ شریعت نے حرام نہیں کیا، کسی کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ اس کام کو
حرام قرار دے، کیونکہ خود قرآن پاک نے ان تمام چیزوں کو تمام جمیعہ فرمائے، جمیعہ جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے بنا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعات، تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی۔ تو جب ساری چیزیں قرآن نے کہہ دی، جمیعہ جب قرآن نے کر دیا، تو پھر تم کون ہوتے ہو شریعت کے حکم کے بغیر اپنی طرف سے حکم لگانے والے، اور چیزوں کو جو جائز چیزیں ہیں، جو مستحب کام ہے، انہیں تم حرام قرار دینا۔ تو جو بھی یہ حرام قرار دے اس سے دلیل مانگیے۔ قرآن پاک تو کہہ رہا ہے کہ تمام چیزیں جائز ہیں، یہ کون ہو گئے جو حرام اور ناجائز کے فتوے لگاتے ہیں؟ تو یہ ایک طویل بحث تھی، ضروری تھا کہ ایک مسئلہ ثابت ہو، آپ کے سمجھ میں آ سکے، اس لیے میں نے اس کو ایک الگ سے پورا آڈیو اس کا بنا لیا۔ ہاں لیکن ایک کام ضرور کروں گا، ضرور عرض کروں گا کہ یہ ساری جو چیزیں جو مباح ہے نا، یہ مباح یعنی ان کے کرنے میں ثواب، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، فرض یا واجب نہیں ہے کہ آپ نہیں کرو گے تو آپ کو گناہ ہوگا، جی نہیں، آپ کو کرنے پر ثواب ضرور ملے گا۔ اور ایسے دور میں جہاں پر جب لوگ منع کریں تو وہاں تو اور کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن فرض یا واجب نہیں کہ آپ نہیں کریں گے تو گناہ ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی نہیں کرتا، جیسے بہت یہ ہوتے ہیں کچھ عقل کے اندھے، دل کے گندے جو ہوتے ہیں، یہ نہیں کرتے، میلاد النبی کی محفلیں، نیاز نہیں کرتے، صلاۃ السلام نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، آپ ان پر زور زبردستی مت کیجیے، ان کو ان کی حال پر چھوڑ دیجیے۔ وہ نہیں کرتے، ان پر آپ زبردستی کر کے کروانے کی کوشش مت کیجیے۔ یہ فرض یا واجب نہیں کہ آپ کو کروانا ہی پڑے گا، جی نہیں، وہ نہیں کرتا، اس کے دل میں محبت ہوگی تو اپنے آپ کرے گا، محبت ہی نہیں تو کہاں سے کرے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو نہیں کرتے ان کے ساتھ آپ زور زبردستی کر کے کروانے کی کوشش مت کیجیے، آپ اپنا عمل کرتے رہیے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ہم کسی کو زبردستی کروانے کے لیے نہیں کہیں گے، لیکن اگر کوئی ہم کو کرنے سے منع کرے گا، حرام بدعت اور شرک کے فتوے لگائے گا، تو پھر بھیا آ جاؤ، پھر میدان میں سارے جواب موجود ہیں، اچھے سے تم کو جواب دے دیا جائے گا، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، ساری چیزیں تمہارے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ تو یہ ایک طویل بحث میں نے اس مسئلے پر کی ہے، ایک کافی طویل بیان ہو گیا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ سمجھانے میں شاید میں کامیاب ہو سکاؤں گا۔ اللہ عز و جل ہمیں ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہمارے تمام اہل سنت کے طریقوں پر ہمیں زندگی بھر قائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔